اس لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو کسی سے محبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھائی مجھ سے کس لیے محبت ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے۔ تو بھائی ہم آئیں تو جوش و خروش، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو نہ جوش تو نہ خروش، پھر کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو پھر اب آوازاری ہو رہی ہے کہ بھائی میرے لیے کیوں تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیوں نہیں؟ اللہ حدیث تو ادھر آئی ہے، او انتا مجنون، میں کوئی آپ کو غالب کا شعر نہیں سنا رہا، میں کوئی آپ کو میر تقی میر کی غزل نہیں سنا رہا، حدیث پاک او انتا مجنون، اس طرح ذکر کر، تیرا انداز اینجدہ ہوئے کہ تینوں ویکھن والا ویکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس لیے بھائی جی لبوں کی تمہیں دیوانگی، مانگو اپنے اللہ سے یہ دیوانگی، کھو گئی ہے کہیں، کھو گئی، اس کو لاؤ کہیں، اور جب موقع ملے، جتنے جوان بیٹھے جب موقع ملے تو پتر اس طرح کا ذکر کیا کرو کہ روح ٹھنڈی ہو جائے۔ دیکھیں ذرا کبھی بخل سے کام، یہ پتر صدا نہیں بولنی، یعنی قریب چپ ہو جانی ہے، بڑوں بڑوں کی چپ ہوگی، نہ تیری صدا بولے گی نہ میری صدا بولے گی۔ جو تجھے وقت دیا گیا ہے، جتنا تیرا اللہ دے تجھے، میں کہتا ہوں اللہ تجھے 70 سال دے، تجھے اللہ 80 سال دے، تجھے اللہ 90 سال دے، تجھے اللہ 100 سال دے، پھر بھی چپ ہونی، جتنے 100 بھی تھوڑی لگی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ تجھے 150 سال دے، لیکن پھر بھی چپ ہونی، چپ اس نے ہونا ہی ہونا ہے۔ آج یہ بول رہی ہے، تیرے قابو میں ہے، تیرے کنٹرول میں ہے، اچھا اچھا بول لمی ہے۔ اسی لیے تو لکھا گیا ہے حضرت کہ بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنے زبان کی وجہ سے پھنسیں گے، کیونکہ اس سے بولا ہی وہ ہوگا جو بولنے کے لیے یہ نہیں ہے، پھنسیں گے پھر اس کی وجہ سے۔ وہ بولا ہوگا جو بولنے کے لیے یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل ظاہر گرمی چل رہی ہے تو ہر بندے کی زبان سے ایک ہی بات، بڑی بڑی، اللہ میں اس کو بھی فضول بات سمجھتا ہوں، وہ گرمی ہے تو پھر گرمی ہی ہونی، سردی تو ہونی کوئی تو کانوں گلے کر کر کے تے اپنے نامہ اعمال چ گلے لکھوائی آنے نہیں، یا تو بتاؤ کہ تیرے میرے گرمی گرمی کرنے سے گرمی چلی جائے گی؟ بھائی جولائی بھی گرمی ہے، اگست بھی گرمی ہے، سپٹمبر بھی گرمی ہے، کیوں تو ایویں گرمی 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 کر کے اپنے نامہ اعمال میں گلے لکھوا رہا ہے؟ گرمی ہے بھائی، جب اکتوبر آئے گا آٹومیٹک ٹھنڈ آ جانی، نہ تو کہنا ہے نہ میں کہنا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے چلا رہا ہے، تو کیوں بار بار گلے کر رہا ہے؟ چپ کر اور دیکھ مالک کے رنگ۔ گرمی بھائی خود زبردستی تو نہیں آ گئی، اسی نے بھیجی ہے نا، تو پھر عاشق کہتے ہیں اگر اس نے بھیجی ہے تو پھر چپ کر کے اس کی بھیجی ہوئی کو دیکھو۔ لیکن کیا ہے، سارا دن یہی کہیں گے گرمی ہے گرمی ہے گرمی۔ وہ لکھا ایک بزرگ تھے، جیسے ہم حضرت کے مزار پہ آئے ہیں، قربان جائیں، لیکن گل ہے کہ صرف مزار ہی ہے، صرف چادر ہی ہے، لنگر ہی ہے، جو بابوں کی تعلیم تھی، جو ان اللہ والوں کی تعلیم تھی، اس کے تو ہم پاس سے بھی نہیں گزرے کبھی۔ کوئی ڈھول لے آیا، کوئی اتنے پان کی گلاف لے آیا، کسی نے دیگ چاڑ لی، جو ان کی تعلیم تھی اس کے تو ہم کبھی پاس سے بھی نہیں گزرے ہیں، وہ تو ہم نے بھلا دیا۔ کوئی ڈھول بجا کے خوش ہے، کوئی چول ونڈ کے خوش ہے بابے دے نام دے، کوئی جناب اتنے وہ نویں چادر چاڑ کے خوش ہے۔ اللہ حضرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنی دیر تک پرانی چادر خراب نہ ہو جائے نہیں چڑھاؤ ہی نہ، لے تو کیڑا نواں کام کیتا؟ اصل ہے ان کی تعلیمات۔ ایک بزرگ تھے تو حضرت بیٹھے تھے، وہ بارش آ گئی اپنے مریدین کے ساتھ نا، وہ زبان سے اتنا ہی نکل گیا، وہ ایک کڑے ٹائم دی بارش ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بہت بری گرمی، منہ سے نکل گیا ایک کڑے ٹائم دی بارش ہے، کیونکہ اللہ کے ایک رنگ پہ اعتراض کیا گیا تھا۔ بھائی جڑے بھی ٹائم دیے رب دی مرضی نہ لائیے، تو کون ہے بولنے والا؟ ویسے زبردستی تو نہیں آ گئی، خود ہی آ گئی کہ تو کہیں بھائی کہ تم آ گئی، بھائی رب نے بھیجی ہے، اس کے حکم سے ہے، خود تو برس سکتی کوئی نہیں، کیونکہ رب کے امر پہ، رب کے حکم پہ اعتراض کیا گیا، کھبے فرشتے نے لکھے آ گئے۔ وہ لکھے جب بزرگوں کا وصال ہو گیا نا، وصال کے بعد کسی مرید کو خواب میں ملے، مرید نے پوچھا حضرت کی بنیا؟ فرمایا پھنس گیا وہاں، سارے مرید رل مل کے کو محفل کراؤ تو دعا کرو کہ جڑی گرفت ہوئی اللہ منو معاف کر چھڑے۔ مریدین نے عرض کی حضرت اسی تاڑے کے صدقے بخشیا جانا، تسی آپ پھنسے پائے۔ فرمایا بس ایک کام ہو گیا تو پھنس گیا۔ کیا وہ کی ہوئے؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو میرے بارش آ گئی، میری زبان سے بس اتنا ہی نکل گیا
ایک ٹائم دی بارش ہے. فرمایا اب روز اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے بتا بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ بارش کا صحیح ٹائم کون سا؟ بارش ہم نے برسائی، تو کون ہوتا تھا بیچ میں بول؟ تو بندہ ہے، تیرا کام ہے میری رضا پہ راضی. 10 پھر اگر وہ بارش ٹھیک نہیں تھی 10 بارش کا کہڑا ٹائم ٹھیک؟ فرمایا پھنس گیا ہوں، دعا کرو معافی مل جائے. یہ ان کا حال ہے. تو تیرا میرا کی بننا جنہوں نے پلے اگے کھ بھی نہیں آیا، انہوں نے پلے بھی کھ ہے سی. وہ نمازی بھی تھے، وہ تہجد گزار بھی تھے، وہ روزے دار بھی تھے، وہ تقوی والے بھی تھے. پل سے پھنس گئے حضرت. تیرے میرے تو پلے ہے ہی کچھ نہیں. نہ تیری میری نمازیں پوری ہیں، نہ تو میں ذکر کرنے والے ہیں، نہ تو میں درود پڑھنے والے ہیں. اور اوپر سے گناہوں کا انبار، اوپر سے گناہوں کا ڈھیر، اوپر سے نافرمانیوں کا جناب ہر روز ایک ٹرک ہم جناب اپنے نامہ اعمال میں جمع کرواتے ہیں. اس لیے پتر کا سب سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے پھنسیں گے. اور میں بھی آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں. ویسے مینوں نہیں جی اج تک سمجھ آئی کہ اسی راضی کتنے ہیں. گرمی ہو جائے پھر ٹپاں گے، بارش ہو جائے پھر ٹپاں گے، نہ آئے پھر ٹپاں گے، سردی آ جائے پھر ٹپاں گے، نہ آئے پھر ٹپاں گے، دھند ہو جائے پھر ٹپاں گے، نہ پوے گا. یار دسمبر لنگ چلے دھند نہیں پئی ہے تو پی جائے گی تو پھر ٹپاں گے. حضرت مجھے نہیں سمجھ آئی حضرت ہم کس سال میں خوش ہیں حضرت. میری سمجھ سے باہر ہے آج تک حضرت وہ کون سا حال ہے کہ جس پہ ہم نے خوش ہونا ہے حضرت. نہیں خوش حضرت ہیں جی، نہیں خوش حضرت جی. گلا بس شکوا شکوا شکوا. اللہ بندے کا کیا کام ہے؟ بندے کا کام ہے اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا. کربلا کیا تھی حضرت؟ کربلا یہی تھی کہ انہوں نے رب کی رضا پہ راضی رہ کے دکھا دیا. کیا تھی کربلا میں؟ میں آپ سارے بچوں سے مخاطب ہوں حضرت. اتر یہ بات کٹ کے پلے باندھ لینا. اگر تیرے اور میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہوتی پانی پینے کی، اگر ان کی مرضی ہوتی پانی پینے، میں یہ نہیں کہتا کہ پانی بند نہیں ہوا، یہ انہوں نے پہلا لگا دیا نہر فرات پہ انہوں نے، میں نہیں کہہ رہا کہ بند. لیکن اگر تیرے اور میرے امام کی مرضی ہوتی پانی پینے کی، وہ چاہتے پانی پینا، ان کو چاہ ہوتی پانی کی، تو پتر پھر پانی بند کر کوئی نہیں سکتا تھا. اگر ان کو چاہ ہوتی پانی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا پانی. یزیدیوں نے لگا دیے پیرے، کھڑی کر دی فوجیں تاکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جتنے رفقاء ہیں ان تک پانی نہ جا سکے، انہوں بند کر دیا. لیکن اصل بات بھی یہ ہے کہ اگر ان کی مرضی ہوتی پانی پینے کی تو پھر پانی بند کر سکتا کوئی نہیں تھا. میں کہتا ہوں ابن زیاد یہ شمر کو تو چھوڑو، وہ تو نہ 1 میں نہ 11، میں کہتا ہوں روئے زمین پہ جتنے اس وقت کافر موجود تھے نا، سارے بھی کٹھے ہو کے ٹیلے لگا لیتے کہ جی آج ہم نے امام حسین کو پانی پینے نہیں دینا، اور امام صاحب کی مرضی ہوتی پانی پینے کی تو پھر پانی بند کر سکتا کوئی نہیں تھا. کوئی پانی بند نہیں. بلکہ حضرت ہوا کیا، میاں محمد بخش صاحب حضرت اصل بات بتا گئے. انہوں نے بتایا کہ اصل میں ادھر ہوا کیا تھا. تو آپ کہتے ہیں کیا ہوا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، راضی بارہ راضی بارہ جمع مالک راضی. ان کی کیا ضرورت تھی پتر پانی بند کرتی. اور یہ میرا عشق ہے، میں اتنا خیر بڑا لفظ نہیں، میری عقیدت ہے، یہ میرا وجد ہے، یہ میرا ذوق ہے کہ نہر فرات بھی امام علی مقام کی منتیں کرتی رہی ہوگی. وہ اپنے زوم میں بند کیے کھڑے تھے نا، ہم نے بند کر دیا. میرا وجد کہتا ہے نوجوانوں کہ نہر فرات بھی امام علی مقام کی منتیں کرتی رہی ہوگی. امام صاحب یہ چوڑے اپنے زوم میں کھڑے ہیں کہ ہم نے آل رسول پہ پانی بند کر دیا. یہ تو آپ کا ایک انداز ہے کہ آپ رب کی رضا پہ راضی ہیں، نہیں تو آپ پہ پانی کون بند کرے گا؟ ارے آپ تو وہ ہیں جن کا جھولا بھی جبریل جھولایا کرتے تھے. ارے آپ تو وہ ہیں جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے. ارے آپ تو وہ ہیں جن کی چکی بھی آ کے فرشتے چلایا کرتے تھے. ارے آپ وہ ہیں جن کے گھر اجازت دیے بغیر فرشتے بھی نہیں آیا کرتے تھے. یہ چوڑے اب آپ پہ پانی بند کریں گے؟ یہ ٹھیک ہے اپنے زوم میں کھڑے ہیں کہ جی ہم نے پانی بند کر دیا، آپ مجھے اجازت دیں میں قدم بوسی کے لیے آ جاتی ہوں. اور میرا وجد کہتا ہے حضرت یہ ہر بار میرے امام صاحب آگے سے نہر فرات کو یہی فرماتے ہوں گے، جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں.
یہ تھی کر ہیں اللہ یہ تھی کربلا طاقت ہندیاں زور نہ سب ایک ایک کر کے حضرت رب کی رضا کے لیے قربان کر دی. تو گرمی ہوئے پھر رون لگ پنے, تو سردی ہوئے پھر رون لگ پنے. تو بتا تو کس حال میں راضی ہے, تو کس حال میں راضی ہے, اس حال کا نام بتا. اوے تو بندہ ہے, تو بندہ رہے, تو بندہ ہے, تو بندہ رہے, تو راضی رہے, تو راضی رہے. تیرا کام ہے رب کی رضا پہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی. جی ہو راضی, جی ہو. لیکن پتر جتنے احباب بیٹھے, اوے بیٹھ جاؤ پتر بیٹھ جاؤ, اب نہ اٹھنا سامنے سے کوئی. سامنے اگر بیٹھنا ہوتا ہے تو سامنے بیٹھنے کے پھر بڑے بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے انہیں کہ بھائیا اٹھ کے تو پتہ نہیں, سامنے بیٹھنے کے بڑے. اور میں پتر کون سی کوئی رٹی رٹائی سنا رہا ہوں, میں تو اتنی بولن ڈیا. سامنے آپ ڈسٹرب کرو گے پھر نہیں باتیں ہو سکیں. میں کون سی حضرت وہ کوئی برار خطابت یاد کر کے ہم دڑن 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 پہ بولی جانی. اس سے تو کوشش کر رہا ہوں کہ دل بولے, کیونکہ جب دل بولتا ہے پھر اس کی بات دل میں جاتی ہے. اس لیے جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے بڑے کچھ ہوتے ہیں. اللہ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ دیکھے کہ سامنے جو ہے نا کوئی بندے بٹھائیں کہ جو محفل کو اٹھائیں ساتھ. سامنے آپ نے بچے بٹھائے ہوئے ہیں نا بیچارے نے کی انہیں دی جانے والا راضی پر رضا کی ہوں نہیں, لیکن اصول ہوتے ہیں نا سامنے بندے ہوں جو پھر ساتھ دیں خطیب کا. لیکن چل کوئی نہیں اللہ بارہ سے, لیکن اٹھے نہ پتر ان کوئی. جی گرمی لگے تو میری ویس کوٹ ویخ لئی ہے, جی پھر بھی لگے پھر میری پگ بھی ویخ لئی, ٹھیک ہے جی. پھر بھی لگے تو پھر ویکھی وہ پگ پا کے ویس کوٹ پا کے بولتا بھی پیا نال. بیٹھے ہی ہیں ساتھ دیتے ہیں, جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تاکہ خطیب ڈسٹرب نہ ہو. وہ دیکھیں نا ہم تو بول بھی کس موضوع پہ رہے ہیں, شہادت اہل بیت اطہار, اتنا سونا موضوع ہے, اس لیے اب نہ اٹھے کوئی بھی. طاقت ہندیاں زور نہ لایا. اتنے کیڑا ہے جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لائے. ساڈے کتے ماڑا ہوئے تو ہم کوٹ سٹنے ہیں پڑھ کے, جیسے میرے پاکستان میں نہیں ہے سارے قانون ماڑے کے لیے. ملک چور اگلے سال پھر ایم این, ملک چور اگلے سال پھر ایم پی, تے سائیکل چور اندر. وہ ماڑا ہے نا اصل میں, چھوٹی چوری ہے نا, ماڑے قانون ماڑوں کے لیے. لیکن قربان جاؤں اہل بیت اطہار, شان دیکھو کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا. کون ہے طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں. پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. سکھو بندگی کی, سکھو پتر بندگی کیا ہے, بندگی کے انداز کیا ہے. یہ ذکر کے لیے. گرمی ہے مزے دیکھو مالک الوائی ہے بھائی, سردی ہے مزے دیکھو مالک الوائی ہے, بارش ہے چپ رہے میاں مالک الوائی ہے, توندے چپ رہے مالک الوائی ہے. تو کیوں نہ بولی آنڈے ہیں بچ, تیرے منہ ایسی رکھی ہی کہ تو ساڑھے تے گلے کرے. یہ تیرے منہ سے تاں رکھی سی تو ساڑھے ہی کمان دے تراز کرتا پھر. گرمی بڑی سردی بڑی, اور روز یہی گل, کل بھی تو یہی کیتی ہے, اس تو پہلے دن بھی تو یہی لگا, آج بھی تو یہی لگا. وہ کی ہونا ہے تو بندہ ہے, تو رنگ وے. اسی مالک کا اسی ازماواں گے, کدی گرمی پا کے کدی سردی کر کے. یہ ذکر کے یہ, اور میں ہمارے بزرگوں نے تو بڑا سادہ سادہ کر کے بتایا, پتہ نہیں بات کیوں نہیں سمجھ آئی کسی کو. پھر کسی نے بڑا سونا لکھا, دل یاد لئی بنایا ہے
تعریف لئی زبان، یاد کے لیے، لیکن اسی نے یاد تو کی کوئی نہیں، پتہ نہیں کی واڑے ہے، ٹریکٹر، کٹے، بچے، مربے، کلے، پیلیاں، کی واڑ چڑھے ادھر، نہ یہ مربوں کے لیے، نہ یہ کلوں کے لیے، نہ یہ ٹریکٹروں کے لیے، نہ یہ کٹوں کے لیے، نہ یہ بچوں کے لیے، یہ کاہے کے لیے ہے؟ دل یاد لئی بنایا ہے، یہ یاد کے لیے، یہ اللہ پاک کے لیے، اتنے تیرا رب رہے گا، تیرے رب دی یاد دا دیوا بنے گا، تو کی کیتا ہے، کی واڑے ہے یہ اندر پڑ گئے، اتنے نبی پاک علیہ السلام، دیکھو نا اللہ حضرت تو کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، فرماتے ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں ان کی یاد نہ ہو، جو دل ان کو یاد نہ کرے، ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے ہیں، وہ کاہے کا دل ہوا؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان کرتا، دل ان کے لیے، کٹے بچے کٹو بات، یہ کلیاں تے سونے لگتے ہیں، یہ دل چ نہیں سونے لگتے، اتنی سونی جگہ دل، اتنے اللہ دی یاد دا دیوا بال نہیں، اتنے نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا دیوا، دل کوئی عام شہر ہے، تو کی واڑے ہے دل وچ، صاف کر دل، اتنے اللہ پاک، اتنے نبی پاک، یہ بات تو بڑی اوپر والی ہے، چلو میرا دل کر رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ اور یاد رکھنا پتر، یہ آج کل بڑا عجیب و غریب ایک دور چلا ہوا ہے جی، بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی، یاد رکھنا یہ جملہ سب سے پہلے جس نے بولا تھا نا، اس کا نام ہے شیطان، ابلیس، سب سے پہلے جس نے یہ کہا تھا نا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں، یہ ابلیس کا جملہ ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور پھر بنا کے کا سجدہ کرنا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ٹھیک ہے جی، جب فرشتوں نے آگے سے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ نے آگے سے فرشتوں کو چپ کرایا، کہا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سب نے سجدہ کیتا سوائے شیطان تھے۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے آگے سے انہوں نے کہا انا خیر منہ، وہ بابا تے شاہی کوئی نہیں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، بابا تے شاہی۔ یہ نوجوانوں کے لیے پتر، یہ سب سے پہلے ابلیس نے بولا تھا جملہ، بابا تے، اس لیے پتر بچ کے رہنا، اپنا ایمان اپنا سب سے پہلے اس نے بولا۔ اور آج یہ ایک وائرس آیا ہوا ہے، وہ آپ کے موبائلوں میں بھی ہے، تو وہ لگا ہوا ہے، دیکھو نا میں نے قرآن سنا ہے، شیطان کی کہندا ہے انا خیر منہ، میں بہتر ہاں، بابا تے شاہی کوئی نہیں، اللہ تو کہنے ہوں سجدہ کر۔ اور وجہ بھی آگے بتا رہا ہے کہ کیوں شاہی کوئی نہیں، کہندا ہے انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، کیوں بہتر؟ خلقتنی من نار، میں اگ نہ بنیا ہاں، وخلقتہ من طین، اے بابا تو مٹی نال بنایا ہے، میں بہتر ہوں اس سے۔ یہ بیٹا شیطان کے جملے ہیں، اور آج وہی حضرت پھر نہ غوث اعظم تے شاہی کوئی نہیں، امام جلال الدین سیوطی تے شاہی کوئی نہیں، بابا فرید تے شاہی کوئی نہیں۔ تو یہ جب میں سنتا ہوں نا اس کے منہ سے، پھر میں وہ شیطان یاد آ جاتا ہے، انہیں بھی اینجی آ گیا، اس نے بھی اسی طرح ہی کہا تھا، بالکل وہی ہو رہا ہے، بالکل وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے پتر کو لطیفے تھوڑے لکھے ہیں، اگر انہوں نے لکھا ہے تو انہوں نے کر کے بھی بتایا کہ واقعی سب کو جونا واسطے میرے تیرے مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، لکھا ہے جی۔ وہ جب حضرت علی پاک کی ولادت ہوئی نا
تو نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک میں موجود نہیں تھے، اور لکھا ہے کہ حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ تو یہ ذہن بن گیا کہ شاید جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نبینا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک واپس تشریف لائے، آپ کی بارگاہ میں حضرت علی پاک کی ولادت کی خوشخبری پیش کی گئی۔ آپ مبارک دینے گئے اپنی چچی جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ باتیں ہوئیں، گفتگو ہوئی، وہ آگے صرف کرتی ہیں خوشی تو ہے بچے کی ولادت کی، پیدائش کی، لیکن ایک غم بھی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ وہ کہتی ہیں کہ اے محمد علیہ السلام بچہ نابینا ہے، کیونکہ حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، بچہ نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا میری گود میں دو۔ وہ لکھا ہے جیسے حضرت علی پاک کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا نا، حضرت علی پاک نے آنکھیں کھول دی، اپنے آنکھیں کھول دی۔ پھر لکھا ہے ایک دن گفتگو ہوئی جس کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا آنکھیں اسی کے لیے کھولوں جس کے لیے یہ آنکھیں ہیں، میں سب سے پہلے انہی کو دیکھوں جن کے لیے یہ آنکھیں ہیں۔ سب سے پہلے میں آنکھیں کھولوں تو میں اپنے محبوب کو دیکھوں۔ اور پتر آگے اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہو، میاں محمد بخش صاحب روئے تھے پھر، اور انہوں نے رو کے کہا تھا قدر نبی دا اللہ جانے یا جانا نصحابی۔ پتر قدر انہوں نے پھر کی حضرت۔ پھر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پھر جس دن سے میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، فرماتے جس دن سے میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، فرمایا پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا علی، اب ان آنکھوں سے محبوب دیکھ لیا ہے، پھر ان آنکھوں سے کبھی میں نے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی۔ قدر کی تھی پتر ان آنکھوں نال علی، ان کو دیکھا ہے، اے مولا مشکل کشا ان آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، اب آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا، فرماتے ہیں اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی، اپنی آنکھیں کبھی اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں جانے دی ہیں علی، ان آنکھوں سے تو نے ان کو دیکھا، اب ان آنکھوں سے اپنی شرمگاہ دیکھو گے۔ قدر کی تھی پتر انہوں نے، ہمیں تو نہیں میاں صاحب روئے ہے قدر نبی دا جانن والے وچ سونگے شہر مدینے، وہ جنت البقیع شریف میں، وہ احد شریف میں لیٹے ہوئے جنہوں نے تو میں کی قدر کیتا ہے، کٹھے ہوئے ہیں پھوکے سوکے نعرے مارے، چول کھادے دے کھاٹ ٹر گئے، کیا تو نے قدر کی؟ کیا تو نے قدر کی؟ نماز کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں دین کا ستون ہے، نماز کے لیے تیرے پاس ٹائم کوئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے پوچھے ہی نماز کے لیے جائے گا۔ کیا قدر کی؟ اللہ پیر مال والے ہو، ہم سے پتر جو امتحان انہوں نے دیے نا، ہم سے تو امتحان ہی نہیں مانگا اس میں کوئی بھی۔ میرا حال چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، چند گھوڑے تھے، کہا چلو بدر، چلو بدر، دیا امتحان بدر کا، پاس ہوئے سارے، احد کا امتحان دیا، خیبر کا امتحان دیا، حنین کا امتحان دیا، تبوک کا امتحان دیا، قربان جاؤں کربلا کا امتحان بھی دیا، اور 100 میں سے 100 نمبر لیا۔ تجھ سے اور مجھ سے تو امتحان ہی ابھی اس نے کچھ نہیں مانگا، کہا 5 نمازیں پڑھ، نہیں تیرے مجھ سے پڑھی جاتی ہیں۔ اور میں حضرت جی نہ پڑھنے والوں پہ بھی حیران ہوں کہ بھائی کون سی ایسا اوکھا کام تجھے کہہ دیا جو تجھ سے ہو ہی نہیں رہا۔ میں اسپیشل نوجوانوں سے مخاطب ہوں، دن رات ڈال کے تو 24 گھنٹے بنتے ہیں، کتنے گھنٹے بنتے ہیں جی؟ 24 گھنٹے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا ہم 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں کا وقت نکالتے ہیں، ذرا پتہ چل جاتا ہے کہ اوکھا کام ہے کہ واقعی کو اوکھا کام ہے جو ہو ہی نہیں رہا کسی سے۔ حضرت مسجدیں خالی، پوچھ لیتے ہیں ابھی۔ اچھا میں کہتا ہوں حضرت جی اگر فجر کی نماز میں بڑی لمبی قرات بھی کی جائے نا، یہ گناہگار کیونکہ کبھی سیالکوٹ میں ہو اور فجر کی نماز پڑھاؤں تو اکثر میں سورہ مزمل مکمل تلاوت کرتا ہوں،
تو میری عادت ہے کہ یار اللہ کی مخلوق مشقت میں نہ پڑے، میں سلام پھیر کے نا سب تو پہلے گھڑی دیکھنا اندازاً کتنا گھٹا ہے۔ آج تک حضرت جو سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا سورہ مزمل پڑھتے ہوئے بھی 14 منٹ سے میں کبھی اوپر نہیں گیا آج تک حضرت، ٹھیک ہے جی۔ میں کہتا ہوں جی فجر کی نماز کو 20 منٹ دے دو، 24 گھنٹوں میں سے فجر کی نماز میں کتنا ٹائم دیا؟ اللہ میں نے بڑا کھلا ڈولا ٹائم دیا، 20 ہی نہیں لگتے کوئی بھی، 10 جی اللہ اللہ خیر صلاح ہو، ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا جی 20 منٹ دے دیے فجر کو حضرت جی۔ آگے آگے ظہر کی نماز حضرت، چلو جی ظہر کی نماز کو دے دیتے ہیں 15 منٹ دے دیتے ہیں، 25 بن گئے حضرت۔ 10 منٹ دے دیتے ہیں عصر کی نماز کو، کتنے بن گئے حضرت؟ 35 منٹ بن گئے۔ میں کہتا ہوں جی 15 ہی دے دیتے ہیں مغرب کو بھی، اللہ 7 رکعتیں ہیں حضرت جی، کتنے بن گئے جی؟ 50 بن گئے۔ میں کہتا ہوں جی 20 منٹ دے دو عشاء کی نماز، 70 منٹ بن گئے ٹوٹل۔ میں اب آپ سارے احباب سے نوجوانوں سے پوچھنے لگا ہوں 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا جی؟ 70 منٹ۔ کتنا ٹائم لیا جی؟ 1 گھنٹہ تے 10 منٹ، ٹھیک ہے جی۔ 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا؟ 1 گھنٹہ تے 10 منٹ۔ بڑی حیران کن بات ہے، 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں 1 گھنٹہ 10 منٹ نہیں، 22 گھنٹے 50 منٹ تیرے۔ 22 نوجوانوں 22 گھنٹے 50 منٹ تاڑے، کھاؤ کلو وشربو پیو، وجعلنا نومکم سباتا، رات آئے سو جاؤ، وجعلنا النہار معاشا، دن آئے کام کرو، محنت کرو، مشقت کرو، کوشش کرو اپنے رزق کے لیے۔ 22 گھنٹے 50 منٹ تمہارے امی کی خدمت کر، ابو کی خدمت کر، سسرال جا، ننیال جا، ددیال جا، گھوم پھر، فسیرو فی الارض، نہیں منع کیا تجھے کسی چیز۔ 22 گھنٹے 50 منٹ تیرے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ 10 منٹ ساڑھے نے۔ میں سوال کرتا ہوں یار کیوں نہیں ہے ہمارے پاس اس ذات کے لیے 1 گھنٹہ اور 10 منٹ؟ اچھا باقی ہے ذرا مجھے دسو، اسی نہیں دیتے جی انہوں او دا 1 گھنٹہ تے 10 منٹ، اسی انہوں او ذات دے، اسی 24 دے 24 اپنے تے لا لے، اس کو اس کا 1 گھنٹہ 10 منٹ ہم نے نہیں دیے۔ پھر بھائی مجھے اتنا بتاؤ 24 دے 24 کول رکھ کے تیر کیڑا مارے آجے؟ وہ اپنی کارکردگی بھی تو بتاؤ نا۔ دیکھو نا مصباحی صاحب تو ہی رولا پانڈے دے دیکھو ہی 24 گھنٹے کول رکھ کے پاکستان نو کتھوں لے گئے ہیں؟ امریکہ بھی کہن دیا جی امریکہ نو پاکستان سے شامل کر دو، یورپ بھی کہہ رہا جی یورپ نے پاکستان اتنی ترقی کر لی۔ مصباحی صاحب کیا بھائی یہ مجھے بتاؤ، اگر 24 گھنٹے تم نے سارے کے سارے خود پہ لگا لیے، اس نے 1 گھنٹہ 10 منٹ تم سے مانگے تھے، تم نے اس کو نہیں دیے، اس کے 24 گھنٹے سارے پاس رکھے، تیر کون سا مارا ہے؟ یہ اس دفعہ حضرت جی وہ رینکنگ ہوئی ہے کہ جی کس ملک کا پاسپورٹ کس نمبر پہ، پتہ ہے پاکستان کا پاسپورٹ کہڑے نمبر تے آیا ہے؟ 100ویں نمبر تے۔ کمزور ترین پاسپورٹ حضرت، صرف 3 ملک نے جڑے ساڑھے تو چلے ہیں، باقی سارے ہی ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا پاسپورٹ بھی ہم سے اوپر، انڈیا کا پاسپورٹ بھی ہم سے اوپر، افغانستان کا پاسپورٹ بھی ہم سے اوپر۔ پھر مجھے صرف اتنا بتا دو 24 کے 24 گھنٹے اپنے ہی پاس رکھ کے خود پہ لگا کے، او بھائی تیر کون سا مارا تم نے؟ بلکہ یاد رکھنا یہ جو 22 گھنٹے اور 50 منٹ میں بھی بے برکتی آئی ہے نا، جو ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، وہ کیوں آئی ہے؟ جو ہم نے 1 گھنٹہ اور 10 منٹ اس کو نہیں دی، یہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں ہم اتریے سارے، ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں جو ہم نے اس کو اس کا 1 گھنٹہ تے 10 منٹ 22 گھنٹوں اور 50 منٹ میں بھی اس میں بے برکتی ڈال دی ہے۔ اور ابھی تو حضرت جی پھر کچھ مسجدوں میں نمازی نظر آتے ہیں، میں نے جب پہلی بار یہ حدیث پاک کا مفہوم پڑھا نا کہ قرب قیامت اتنی بے برکتی ہوگی کہ 1 سال 1 مہینے کی طرح گزرے گا، جی مہینہ لگتا ہے نا 30 دن، 365 دن اینج لگن کر، 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح ہو جائے گا، 1 ہفتہ 1 دن کی طرح گزرے گا، اتنی بے برکتی آ جائے گی۔ میں اکثر سوچتا تھا کیسے ہوگا یہ، اب سمجھ آتی ہے حضرت جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ ان کے پاس اپنے اللہ کے لیے
جس کی زمین ہے، جس کا آسمان ہے، جس کے تارے ہیں، جس کا چاند ہے، اگر وہ نہ چاہے تو لتاں اتنے بھی کر لے، تیری پیلی وچوں گندم نہیں اگ سکتی۔ اگر وہ نہ چاہے تو لتاں پاویں اتنے کر لے، کپاہ نہیں اگ سکتی۔ کپاہ دا بوٹا پٹ کے کدی تھلے دیکھی، تھلے تو کپاہ دی فیکٹری نہیں، تو کپاہ انڈئی اتنے، وہ ہے اس کی قدرتیں ہیں جو سبز رنگ کی ٹہنیوں سے کپاہ نکال رہا ہے۔ تھلے کو دہانیاں دی فیکٹری نہیں کہ ایک ایک دہانا حضرت جی ٹانیاں دے پاپا اتنے بھیجنے، اتنی جی ویل، اے بھی میں موٹی رکھی انگل، بریک جی حضرت جی ویل دی ڈانی تو ایڈا بڑا دہانا کھڑا اوئے، بریک جی حضرت جی ویل وہ ایڈی وڈی ککڑی کٹتا ہے، بریک جی ویل وہ ایڈا لمبا کھیرا کٹتا ہے۔ کون نکال رہا ہے؟ وہ تیری طاقت سے نہیں نکل رہا، وہ نکال رہا ہے، سارے وہ نکال رہا ہے۔ جب تیرا میرا یہ حال ہو جائے گا، تو اور میں اتنے بے وفا ہو جائیں گے کہ تیرے اور میرے پاس اپنے رب کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں بچے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ تیرے 22 گھنٹے اور 50 منٹ میں سے بھی برکت، سال مہینے آر لنگے گا، مہینہ 1 ہفتے آر لنگے گا، 1 ہفتہ 1 دن دی۔ میں بھی ادھر ہی کھڑا ہوں، دل یاد لئی بنایا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے، لیکن دکھ یہ ہے، بد نصیب ہے تیرا دل اور میرا دل، یہ دل ان کو یاد ہی نہیں کرتا، اس دل کو کبھی ان کی یاد ہی نہیں آئی۔ اب دیکھو جی، ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں ساری، یا اللہ مدینہ پاک وخا، یا اللہ مدینہ پاک لے جا، مدینہ پاک مرنے کی بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن کتنی محبت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت بلال نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ اسی دعاواں کرنے وہ چھڑ کے چلے گئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ روکنے کے لیے آئے، بلال کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ چھوڑ کے جاؤ۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ابو بکر جے تے اپنے لیے خریدیا سی جے تے روک لو، تے جے پھر ہونا لیے خریدیا سی تے پھر مینوں جان دے، کیونکہ ان گلیوں میں ان کے بغیر گزرا نہیں جاتا، جب ان گلیوں سے گزرتا ہوں تو وہ یاد آتی ہے۔ یا بلال کبھی وہ آگے آگے ہوتے تھے تو ان کے مبارک جوتے اٹھا کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔ اے ابو بکر اگر اپنے لیے خریدیا جائے تو رکھ لو، میں نہیں جانتا کوئی، اور اگر ان کے لیے خریدا تو پھر جانے دیں، کیونکہ بلال سے اب ان کے بغیر ان گلیوں سے گزرا نہیں جاتا۔ کتنا پیار ہے تجھے اور مجھے زندگی سے، کتنی دعائیں کرتا ہے تو اور میں، یا اللہ لمبی زندگی لمبی زندگی لمبی زندگی لمبی زندگی، لیکن سن دیکھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال آیا نا، آپ اس دن بڑے خوش تھے۔ اللہ لکھا ہے سیدہ کائنات کو بھی کسی نے نبی پاک علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد مسکراتے نہیں دیکھا، جی، اور حضرت بلال کے لیے بھی، اور بھی بڑے صحابہ کے لیے لکھا ہوا ہے۔ حضرت بلال تو مدینہ چھوڑ گئے نا، شام چلے گئے، حلب چلے گئے، وہ سادہ رہنا حضرت، وہ لکھا ہے وہ دن تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش، کپڑے بڑے سونے پہنے ہوئے، جیسے نا خوشی چھپائے نہ چھپے، حضرت خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی ہے، لوگ آپس میں بھئی کیا ہے آج، حضرت بلال بڑے خوش ہیں، لوگ جمع ہو کے حاضر ہوئے، موذن رسول کیا ہے آج، کون سا دن ہے آج، آپ بڑے خوش ہیں، کپڑے بھی نہیں پہن رکھے ہیں۔ فرمایا آج میری موت کا دن ہے، آج میری، عرض کی تھی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے۔ دل یاد لئی بنایا، لیکن بد نصیب دل تیرا اور میرا، یہ نہیں ان کو یاد کرتا، اس کو کبھی یاد ہی نہیں آئی، یہ دل دنیا دار گلی لگا رہتا ہے، اے ہو جائے، اس دل کو کبھی ان کی یاد ہی نہیں کی۔ دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، یہ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ، فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، فرماتے میں ان کی زیارت کو گیا، کہتے جب زیارت کو گیا نا تو دیکھا کیا وہ اللہ کے ولی پیالے میں نا آٹا گھول کے کھا رہے ہیں، گل سنانی سوکھی ہے، کھانا پہ جائے تو لگ پتا جائے، کیونکہ اکثر سنانے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ گھر میں نا
چلو مولوی سلیمان تو بھی ایک باری کھا لے تاکہ جی کتنے گل سنائیں تو گل سنانے والا تو بنے نا کہ بھائی میں آپ نے بھی کھادا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم خود نہیں کرتے کیوں کہتے ہو لوگوں کو؟ ہاں جی میں نے کہا چلو ایک باری آٹا، مجھے میری بچیاں کی امی کہتے ہیں کی کرن لگے ہو؟ میں ذرا آٹا کھول کے کھانا، انہیں کہا نہیں جی کھادا جا، میں وہ حضرت میں سٹ کے نا آٹا میں تھوڑا پانی سٹ کے وہ ایویں گولی جی بنا کے نا میں رکھی منہ چ، تو میں کوشش کی تھی اگے جائے، وہ اگے ہی نہ جائے، ذائقہ اس طرح کیا جائے نفس پلیا دا حضرت، گوشت کھا کھا کے کھیراں کھا کھا کے حلوے کھا کھا کے نفس پلیا دا حضرت، وہ کھادا جاندہ آٹا حضرت دیکھو وہ جائے ہی نہ تھلے، میں بڑی کوشش کی تھی، میں لوگ پھر باہر، یہاں تک کہ کہہ کی کیفیت بن گئی، پھر خیال آیا واہ کیسے پاک لوگ سن، آٹا ہی کھا جاتے ہیں، تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا، کی نہیں کیتا حضرت انہوں لوگوں نے رب راضی کرنے لئے، یہ ساڈا اللہ راضی ہو جائے ساڈا۔ ویسے حضرت جی گرمی بھی بڑی ہے، میں ایک سوال پوچھنے لگا ہوں آپ سے، ویسے حضرت جی کبھی خیال آیا ہے کہ پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ پوچھو حضرت، آنکھاں بند کر کے پوچھو حضرت اپنے آپ میں، یہ کبھی خیال آیا بھلا کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ کتنے میرا اللہ میرے تو ناراض تو نہیں ہو گیا تھا؟ اسی وہ لوگ سانو کدی خیال بھی نہیں ہے، اسی اینا اپنے اللہ تو دور ہو گئے، سانو کدی خیال نہیں، پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ اللہ ہے انہوں ہی راضی کرنا، اتنے آن دا اور کوئی مقصد نہیں، میرا اللہ اس گل تے قادر ہے، تو نہ منجی بیجے تیرے بیجے بغیر ہی اگائے، تینوں وڈنی بھی نہ پوے، میرا اللہ قادر ہے وڈی وڈائی تیرے کار آ گئے، میرا اللہ قادر ہے تینوں نہ مجھاں چونیاں پہن اونجی تیرے پانڈے نے دودھ آئے، میرا اللہ قادر ہے سب کرتے، لیکن کی ہے سارا کھیڑ بنا کے صرف ویکھیا جا رہا ہے کہ بھلا کی کرتا ہے، صرف ہے سارا کھیڑ تاں بنایا بھلا کی کرتا ہے، سارا کھیڑ تاں بھلا کی کرتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی ویکھاں گے تھاڑے جو چنگے کام کیڑا کردا ہے، ساری کھیڑ تاں میرا اللہ قادر حضرت، تجھے نہ سالن پکانا پڑے، نہ تجھے بازار سے کدو ٹینڈے لانے پڑے، نہ تجھے مرچیں ٹماٹر آئل کچھ بھی نہ لانا، پکا پکایا ہے، میرا اللہ قادر ہے، لیکن ساری کھیڑ کانوں بنائی ویکھنا بھلا کی کرتا ہے، تینوں سارا دن تھکایا کام کر کے ویکھنا بھلا شاہ پڑھ کے سوندا ہے کہ نہیں سوندا ہے، تینوں تھکایا سب تو مٹھی تے جڑی زبردست نیندر ہے وہ فجر دی نیندر کر چڑی، بھلا اٹھدا ہے کہ نہیں اٹھدا ہے؟ امتحان ہے نا بھائی، سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے، یہ وکری گل ہے تسی اور میں سمجھ لیا کہ یاشی کرنا ہے، امتحان سارے، ہاں یہ ہے سب دا پرچہ وکھرا، سب دے سوال وکھرے، سب دے جواب وکھرے، تاڑے سوال اور میرے سوال اور، بیٹھے سارے کمرہ امتحان، سوال اور نے سارے میرے اور اینا دے اور بھائیے دے اور، دیکھنا کھائی نہیں ہے اور اے دے اور بھائیے دے اور حضرت صاحب دے اور، لیکن بیٹھے سارے کمرہ، قیامت والے دن پھر رزلٹ آؤٹ ہوئے گا، اور حضرت جی حضرت صاحب بڑا کتاباں نلوا رہا، کتاب بڑی موٹی 100 سوال یا 70 سوال، کنے آنے نے بچوں جی؟ صرف 10، 70 یاد کرنے نے آنے کنے نے؟ لیکن میں قربان جاواں اپنے نبی پاک علیہ السلام تو کنہ امت نال پیار، پہلے ہی پرچہ دا چھڑیا، پہلے ہی پرچہ دا چھڑیا، امت نو ایس پاسے نہیں پہن دیتا کہ 70 سوال یاد کرنے، پہلے ہی پرچہ دا چھڑیا، فرمایا 3 کور چوڑے نہیں 4 اگے ہونے نہیں جا، 7 سوال نہیں صرف، تے پتر جے پھر ہون بھی کوئی تیاری نہ کرے تے پھر دے لتر تے بن دے نا، جے ہون بھی کوئی تیاری نہ کرے پھر دے لتر تے بن دے نے پتر دے لتر، 3 کور چ 4 جا کے گل ختم کر، تو وہ بزرگ تھے حضرت، وہ حضرت حارث محاسبی کہتے ہیں میں ملن گیا تھے آٹا پہ کھان، میں بڑا پریشان ہوا، بھئی اڈی کیڑی آفت آ گئی کہ آٹا ہی کھانا پڑے گیا، کہ میں سمجھیا بابے ہوری سادے نے درویش بندے نے، بابے ہوراں گھر آٹا گنن لئی بھانڈے ہی نہیں ہونے،
کہتے دھیان ماریا تو پانڈے بھی پے دے کہتے پھر خیال آیا حضرت دے گھر نہ تندور نہیں ہونا روٹیاں لان لئی کہتے ویکھیا تو نکر چ تندور بھی ہے سی کہ پھر خیال ہونا اج حضرت دا بالن مک گیا ہونا تا نہیں کہتے ویکھیا تو بالن بھی پیا ہوں بہتی رانگی ہوئی کہتے میں پوچھا حضرت آٹا کیوں کھان ڈے ہو گن لیندے تھوڑا انتظار کرتے تندور چ اگ لاندے پیڑے کرتے روٹیاں کر کے کھاندے آٹا ہی کھائی آن ڈے دے فرماتے نے منہ جاگے سے کہتے ہیں حارث آٹا اس لیے نہیں گوندا اگر آٹا گوندنے بیٹھتا تو اس میں وقت لگنا تھا تندور چ اگ تاں نہیں لائی جے اگ لاندا تے اودے چ ٹائم لگنا سی پیڑے تاں نہیں کیتے پیڑے کردیاں بھی ٹائم لگنا سی روٹیاں تاں نہیں لائیاں روٹی لاندیاں بھی ٹائم لگنا سی پھر اس روٹی نو کھاندیاں چباندیاں لگاندیاں بھی ٹائم لگنا سی وہ حارث بھرنا تے ٹیڈی ہے نا ذائقہ تے ایتھے ہی ہے نا تھلے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے وہ میں تاں آٹا پانی چ کھول کے کھا لیا جڑا نا بڑا ٹائم بچ جائے گا میں اپنے یار نو اور یاد کر لاں گا دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار چلیا انہوں یاد کرن لئی آٹے کھاندے رہے ہیں جڑا انہا ٹائم لگنا ہے انہوں یاد کر لیں گے اوہ چلیا تو کھائیں بھی چنگا تو کھائیں بھی چوکھا تو کھائیں بھی پیزے تو کھائیں بھی برگر تو کھائیں بھی بریانیاں تو کھائیں بھی کھیراں تو کھائیں بھی حلوے تے یاد انہوں پھر بھی نہ کرے یاد انہوں پھر بھی نہ کرے کل کیڑا منہ لے کے اس ذات کے جانا کی انہوں آکھیں گا کل جا کے کیوں ایک گھنٹہ تے 10 منٹ تو سانو نہیں دیتے ہیں کیڑا تینوں کام سی کیڑی تینوں مصروفیت سی 10 سال سانو ایسے پتر آپس سے بیٹھے دے سارے دسو ہاں جڑے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں کی آکھو گے کل اللہ پاک دی ذات آپس سے بیٹھے دے ہیں اتھے تے پوچھنا ہے نہ جا کے ہونا ہے نا ذہن وچ کہ اللہ پاک نو اگوں اے کہنا ہے وہ دو ہاں کو بچہ اٹھ کے جڑا بھائیا نماز نہیں پڑھتا کی کہنا اتھے جا کے اللہ پاک دی ذات کو دو کو پائیا جواب کو سوچیا ہونا نا جواب تسی جس طرح ہوتا نا کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے کہ یار نہ کر انہوں کی میں ویکھ لاں گا انہوں ایتھے بھی کوئی ایسے پروگرام بنایا کہ ویکھ لواں گے انہوں ایتھے بھی کوئی ایسے پروگرام بنا کے بیٹھے تھے کہ ویکھ لواں گے انہوں بھائیا تو انہوں کی ویکھنا ہے اتھے تے میاں محمد بخش جے رو کے کہندے نے عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے کو کی پروگرام ہے آپس میں پتر بچے ہو میرے میں اتنی گرمی میں اس گاؤں میں کو پیسے تو نہیں آپ سے لینے آیا پیسے لینے ہوں میں کسی شہر جاندہ رہے منو تو کسی نے پتر ڈیوٹی دے کے بھیجے ہے میں تو ڈیوٹی کرنا ہے اللہ میں کہوں جی بڑی گرمی ہے بعد 10 منٹ بیان اللہ خیر صلی میں کیوں تاڑے نہ کپڑ لیا کسی نے کوئی درد پر کے بھیجے ہے کو دو ہاں کو پائیا جواب اٹھ کے منو دسو ہاں کی کہنا ہے اللہ پاک دی ذات میں کہ کیوں نماز نہیں پڑھی ہے کو ہونا ہے نا ذہن میں جواب کو دو ہاں جواب لیکن میں تانوں دا چھڑنا جنہیں جنہیں نہ پڑھی پھر انہوں اگوں کی جواب آنے حدیث پاک دا مفہوم مسلم شریف دی بڑی طویل روایت دا ایک حصہ اور وہ بھی منو ان نہیں مفہوم ہو دا اللہ پاک بندے نو کھلار کے پوچھن گے بندے 24 گھنٹے مفہوم ہے تینوں کیا ہی راتی سو جا تو ستا بھی تینوں کیا ہی دنے اٹھ کے کام کر تو کیتا بھی تینوں کیا کھا تو کھادا تینوں کیا پی تو پیتا سب کچھ تو کیتا سانو کیوں نہیں یاد کیتا ہے کیوں بھول گیا سانو حدیث پاک کا مفہوم اب لکھا ہے حدیث پاک میں بندے دی کی ضرورت ہے پتر بندے نے تو جو کیتا ہے انہیں مننا ہے ہوتا بندہ آگے سے عرض کرے گا ہاں ربا میں تینوں بھول گیا میں تینوں نہیں یاد کیتا ہے پتہ پھر اللہ پاک بندے سے آگے سے کیا کہیں گے مفہوم ہے پھر اللہ فرمائیں گے جا بندیا اتھے تو سانو بھول گیا اتھے پھر اسی تینوں بھول گئے ہیں اتھے اسی تینوں جا تینوں اتھے اسی جا کب اور پتر مجھے پتہ ہے دل بیمار ہے تیرا اور میرا دل بھی تجھے اور مجھے اس بات کا کوئی تناثر نہیں ہوگا اللہ مر جانا چاہیے بندے پتہ پھر اللہ آگے کتابوں میں کیا لکھا ہے
کتابوں میں لکھا ہے اللہ کا کسی بندے کو یہ کہہ دینا کہ جا اسی تینوں بھول گئے، یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا۔ جس کو اللہ یہ کہیں گے جا تینوں بھول گئے جا کی پلے رہ گئے۔ اس لیے میرے پترو، میرے کاکیو، پتر یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام امام حسین۔ اگر تجھے اہل، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پترو، جان ہے علی پاک ساڈی، جان ہے۔ اگر ہمارے ایمان سے علی پاک کو نکال دیا جائے پھر کچھ نہیں بچتا، کچھ نہیں بچے گا پیچھے۔ وہ تول ہے، وہ ترازو ہیں، وہ پیمانہ ہے ایمان کو چیک کرنے کا۔ حضرت علی پاک دا نام سن کے جڑا خوش ہویا ایمان والا، وہ جدے منہ تے حضرت جی سوج آ گئی سمجھو گڑبڑے ہیں۔ حضرت علی پاک، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں پتر، اگر تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو علی کا ملنگ ہے، اگر تو دعویٰ کرتا ہے تو حضرت علی پاک کا ملنگ ہے، تو پھر سن لے اپنے اس بھائی کی بات، تیرے اور میرے علی پاک پیدا کہاں ہو رہے ہیں؟ مسجد میں۔ بھائی بیت اللہ اللہ دا گھر ہی ہے نا، مسجد ہی ہے نا۔ ساری مسجدوں سے سونی مسجد ہے، ساری مسجدوں کی سردار مسجد ہے، جہاں ایک نماز پڑھو تو لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس جگہ ہے جہاں ہر وقت اللہ کی 120 رحمتیں، 120 تجلیاں گرتی ہیں۔ مولا پاک آئے کہاں جی؟ مسجد میں۔ مولا پاک آئے کہاں جی؟ اور مولا پاک کی شہادت بھی کہاں ہوئی؟ پھر تو کس طرح دا علی والا ہے؟ تیرا مسجد نہ تعلق ہی کوئی۔ چیک کر اپنا علی والا ہونا۔ حضرت جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کی گود میں اپنا سر انور رکھ کے آرام فرما رہے ہوں، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ لیکن سن نوجوان، کتنا پیار تیرے اور میرے علی پاک کو نماز سے۔ وہ اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت میں تھے، اللہ کے محبوب ان کی مبارک گود میں اپنا سر انور رکھے ہوئے آرام فرمائیں۔ قرآن کہہ رہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی وہ ایسے ہے اس نے میری اطاعت کی۔ نبی پاک آپ کی مبارک گود میں اپنا سر انور رکھ کے آرام کر رہے ہیں، علی اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، لیکن تیرے اور میرے علی پاک کو اتنا پیار نماز سے اللہ کے رسول، مقصود کائنات، جان کائنات، نبض کائنات، روح کائنات، حاصل کائنات، تیری اور میری تخلیق کی وجہ، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا، اگر وہ نہ ہو نہ تو ہو نہ میں، تیرا اور میرا اور سارے نظام کا ہونا ان کے ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ اس وقت حضرت مولا پاک کی مبارک گود میں سر انور رکھے آرام کر رہے ہیں، اور ادھر کیا ہے؟ عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، حضرت علی پاک ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، محبوب ہے جگا سکتے نہیں ہیں، اور ادھر سورج، حضرت علی پاک میں بھی اثر کیا ہوا؟ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ ہائے اتنا پیار علی پاک کو نماز سے ہیں، اور تیرا میرا کیا ہے؟ کس منہ سے دعویٰ کرتا ہے حضرت علی پاک سے محبت کا ہے؟ وہ آنسو کے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مبارک رخساروں پہ جا گرے، آنکھ کھلی کچھ علی کی ہو یا عرض کی محبوب آپ کی خدمت میں تھا بھی میں نے اپنی اثر پڑھ لی ہے۔ میرے محبوب نے حضرت علی پاک کے لیے سورج لٹایا ہوا، حضرت علی نماز سورج لٹا دیا گیا۔ تو کس طرح کا علی والا ہے؟ تیری محبت حضرت علی پاک سے کیسی ہے؟ وہ آئیں مسجد میں، وہ جائیں مسجد سے، اگر نماز کا معاملہ بن جائے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو، پھر بھی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے۔ وہ تو ویلیا چوٹیا زان سن کے بار بار رہنا ہے، تو کیسا علی والا ہے؟ تو کس منہ سے کہتا ہے تو اہل بیت کا غلام ہے؟ تو کس منہ سے کہتا ہے میں تو پانچ تن کا غلام ہوں؟ غلام نماز چھوڑتے ہیں؟ جو آقا ہوں وہ نماز والے ہوں۔ دیکھو نا پتر، میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، تیرے اور میرے مولا، تیرے اور میرے امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ عنہ، حسین منی وانا من الحسین، جب تک وہ شیر ابن شیر میدان کربلا میں کھڑا رہا، اللہ لکھا ہے جی کتابوں میں، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا، ان منحوسوں نے کیا سناتے ہوئے بھی رونا آتا ہے، کیسے بدبخت تھے، لعین تھے، شکی تھے، لعنتی تھے وہ،
اسی لیے تو مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا نا، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سننا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ عشق میں کیا بچائیے کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، یہاں تک منحوسوں نے جسم مبارک پہ کپڑا بھی نہیں رہنے دیا۔ لکھا ہے بڑی کتابوں میں، آگے پیچھے کچھ ایک دو ہو جانا اللہ معاف کرے، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً میرے 33 یا 34 آپ کے جسم مبارک پہ نیزے کے زخم تھے۔ امام علی مقام کے جسم مبارک پہ 33 یا 34 نیزے کے زخم تھے، اسی طرح 37 یا 38 تلواروں کے کٹ تھے آپ کے جسم۔ لیکن جب تک وہ شیر ابن شیر کھڑا رہا، کسی کی جرت نہیں پڑی تو نزدیک آئے۔ شہادت کب ہوئی؟ جب امام حسین اپنا سجدہ ادا فرما رہے تھے۔ شہادت کب ہوئی؟ جب امام علی مقام اپنا جسم مبارک پہ حضرت 33 یا 34 نیزے کے زخم، جسم مبارک پہ 36 یا 37 تلواروں کے زخم ہیں، پھر بھی امام علی مقام اپنا سجدہ کر رہے ہیں۔ تو چھوٹیا چنگا پلا پھٹیا، اذان سن کے باہر پہ رہنا کہتا ہوں میں اہل بیت کا ماننے والا۔ تو کس منہ سے کہتا ہے؟ ذرا دیکھنا اپنے، تو کس منہ سے کہتا ہے کہ تو ان کا ماننے والا؟ ان کا ماننے والا تو بے نماز ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ اس لیے میرے پتروں، کاکیو پائیو، میں جتھو گل شروع کی تھی سی میں اتھے ہی کھڑا ہے۔ دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واس، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ میری آخری بات بابیاں دی نظر گل بابیاں کلائے بیٹھے ہیں۔ میرے بابے، میرے دادا مرشد رومی اثر غزالی دورہ نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ، دوکھے پتر ہونے دے بابے بھی نہ دے جائے کوئی، وہ بابے بھی میرے ارگے نے جنہوں نے مریداں دی بھوک پی گئی ہے۔ اللہ پیراں نوں کدی مریداں دی بھوک نہیں سی ہوندی، انہوں نے بھوک رب تے رب دے رسول دی ہوندی سی، لوکاں نوں انہاں دی بھوک ہوندی سی، لوکاں نوں ان پیراں نوں مریداں دی بھوک پی گئی، اور مرید بھی پھر امیر مرید، غریب بیچارہ مرید کا دل ہی۔ بہرحال چلو بہتی کوڑی کر کے پھر اگوں اتنے آنا بھی تو آنا سی، میں پیر ہی آنا روک چڑھن دا، لیکن اچھے آج بھی قیامت تک رہے۔ میرے حضرت صاحب حضرت سارا دن لوگ آندے اللہ دا ولی سی، حال مست سن، اسے ذات التوجہ اور اسے ذات التیان رہا، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے۔ حضرت دا شعر ہے، یہ شعر سن کے اندازہ لگاؤ کی بابا ہے، کتنا مشاہدہ تھا ان کا۔ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، وہ پتر مٹی ہے نا، وہ تو گاہ اگا چھڑتا ہے، کوٹ کے تھلے ٹپ مارو تو تھلے کو پتر گاہ تو نہیں دبے جاتا کسی نے کہ ایک تیلا اتنے آن لیا، کچھ بھی تھلے مٹی جڑ بھی ساتھ چھڑ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی ہے، پانی نہ کی بنایا سن۔ پھر میاں صاحب ہی بولے حضرت، فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، اور یعنی کہ کسی فیکٹری چ بنے ہیں، کتھے ماں دے پیٹ چ پانی دے قطرے تو ابتدا کیتی، ایڈا بندہ کھلار چھڑیا۔ قطرہ آب منی دے وچوں
کیسی شکل بناندا پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا سورج بھی پتھر چند بھی ایک گرم کر چھڑیا ایک ٹھنڈا کر چھڑیا واہ مالکا تیری ایک گرم کر چھڑیا ایک تو حضرت کے پاس سارا دن لوگ آتے تھے وہ حضرت کرنا کو بڑا امیر آدمی آ گیا کڑی شڑی کوٹ شوٹ جتی شتی برینڈ دی یہ بات ہے 1980 کی وہ اے والا دن ٹوٹیا سی ایک واری آیا ٹر گیا دوجی واری آیا تیجی واری آیا پھر چوتھی واری تیجی بندہ اچھی نیت لے کے آتا رہے کرم ہو جاتا ہے ہوں اسی اج کل جانے ہیں ٹیسٹ کرن لئی تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کر تو انہوں ٹیسٹ کرن ٹر گیا وہ چوتھی بار جب آ کے جانے لگا نا حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی محبت سے کہنے لگے بھائی جی تاڑے کپڑے تاڑی کڑی تاڑا کوٹ تاڑے پرفیوم دی خوشبو دس دی کہ اللہ نے واہ بھی پیسے دیتے تے دند کیوں نہیں لواندے ہے بوڑے کیڑے کوجے کوجے لگن ڈے کیونکہ دل سے بات نکلی تھی دل میں گئی عرض کرتا ہے حضرت میں اس دن ہی آواں گا جس دن دند لوا لواں گا ہفتہ ڈیڑھ لگا حضرت دند لوایا دند لوا کے سیدھا حضرت دے کول آیا آ کے منہ کھول کے دند دکھا کے عرض کرتا حضرت ویکھو ہاں دند صحیح لگ گیا آپ نے فرمایا دند صحیح بھی لگ گیا تو دند لگن تو بھی صحیح لگن لگ گیا بس حضرت کا اتنی بات کرنا تھا شروع ہو گیا حضرت تانوں کی دساں جڑے ڈاکٹر نے دند لایا وہ کڈا سوہنا سی وہ نین نقش بڑے سونے وہ ٹائی بڑی سونی وہ پینٹ بڑی سونی وہ کوٹ بڑا سونا وہ کلینک بڑا سونا وہ اکھاں بڑیاں سونیاں وہ یہ اور اینڈ تیز کردہ حضرت انہیں ایک دند لان دا میرے کو 1000 روپیہ لیا ہے جب ساری باتیں جملے الفاظ کلمات ختم ہوں گئے پھر حضرت بولے آپ نے فرمایا بھائیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا ہے جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا تو پورے 10 منٹ دی تعریف کی ہے جڑے رب نے ککھ بھی نہیں لیا تے 2 واری لائے تے پورے 32 لائے کدی وہ بھی اینی تعریف کی ہے دسو ہاں پتر کدی کی جو تعریف ایک روٹی سانوں کو کھوا چھڑے نا کوئی 6 مہینے دستے رہاں گے وہ جی میں روٹی کھوائی منوں روٹی ظالمہ ایک نے روٹی کھوائی 6 مہینے ہو گیا بہ کے لوگوں کو سنان ڈے ہیں کنے تینوں سال ہو گئے اس رب دی کھان ڈے ہیں کدی وہ بھی نام دے ہوتا نا در صاحب اس طرح میں کتے کو رجانے گیا ہوا کمالیا گیا ہوا کو بیلی لب جائے میں پڑھ کے لے جائے روٹی کھوا چھڑے قدرت کو 2 سال میں دسدیا رہنا یار میں رجانے گیا فلانا یار ربا نے انہوں روٹی کھوائی وہ ایک باری تینوں بندہ روٹی کھوا چھڑے تو 6 مہینے لوگوں کو پیا سنا رہنا کہ انہیں مجھے روٹی کھوائی وہ نہیں تینوں یاد جڑا تینوں 3 واری کھوان ڈے جدا دن کئی باری پانی پین ڈے خدا معاف کرے جی اللہ کدی کسی نے ہسپتال نہ کھڑے پتر ہسپتال آکسیجن کا سلنڈر لانا پی جائے لگ پتا جاتا ہے 24 گھنٹے کے کنے پیسے ڈاکٹر تے ہسپتال نے کٹا ہیں کئی سالاں دی تو رب دی آکسیجن ورتن ڈے منگیا ہو بل منگیا سو بل دکھ ہے پتر ساڈے کل ہر ایرے گہرے نتھو خیرے لی ٹائم ہے عمران خان دی تعریف کران گے نواز شریف دی کران گے جڑا جڑا جدا جدا منن والا لیکن کی سارا سارا دن لنگ جاتا پتر اسی وہ کدی نام ہی نہیں لیندے اینا اسی انہوں بھول گئے اینا اسی انہوں بھول گئے سارا سارا دن لنگ جاتا کدی وہ اس لیے پتر میرے بزرگوں کا شعر آخری گل تے گل مکائیے بھائی کرو گے نا اللہ کا ذکر ہوں وکی ہو گئی ہاں نماز پڑھو گے نا 5 بجے صرف پتر 1 گھنٹہ 10 منٹ باقی بھائی 22 گھنٹے 50 منٹ اور اے یاد رکھی 1 گھنٹہ تے 10 منٹ تو سونے کر کے مالک نو دیتے نا وہ 1 گھنٹے تے 10 منٹ دے تو حیل پتر تیرے 22 گھنٹے تے 50 منٹ بھی سونے ہو جانے تیرے 22 گھنٹے تے 50 منٹ بھی لیکن ایک باری سونے کر کے دینے نے گلوں نہیں رب نو لا کے آنا ٹکرا نہیں مار کے آنی چونجا نہیں مار کے آنی نہیں رب نو دا ٹائم سونا کر کے دینا پھر میرے حضرت صاحب کی فرماندے ہیں
جب تک چلے جب تک چلے او خوب چلائیں، چل رہی ہے نا تو چلا اللہ 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 اللہ، چپ کر جائیں پہ تین پھڑ پھڑ کے لان گے بولدا نہیں کیا بول پھر تینوں پھڑ پھڑ کے لان کوئی بولتا نہیں، انہوں نے کتنے بولنا، مک گیا ٹائم بولن دا، ختم ہو گیا ٹائم جڑا مالک نے دیتا سی، بولنا پتر خوب اپنا اللہ دا نام ہے، اللہ 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 اللہ، دلوں دلوں ایک باری اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ مزہ آیا؟ اللہ کیتا تھی کوئی بھی نہیں صحیح، گرمی وال بہت دھیان رکھے یار، تسی وہ ہل نہیں دھیان دیا، تسی کدی وہ ہل دھیان کیتا نا تینوں گرمی لگنی کوئی نہیں سی، تسی گرمی ہل دھیان کیتا وہ ہل دھیان کوئی بھی نہیں کیتا ہے، پتر دا تے نا ہے گرمی سردی بھلا چھڑتا ہے ساری ہے، دو جہاں سے بیگانہ کرتا ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، حضرت کی فرمانے نے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری، لاؤ گے نا میرا بچہ، خوب انہوں یاد کرنا، خوب انہوں یاد کرنا، خوب انہوں یاد کرنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا جی اللہم صلی علی محمد النبی الامی علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مالک اول تو لے کے آخر تک جو کچھ تو جاننا ہے تیرے علم سے قبول کر لے، کوئی غلطی ہے کوئی کوتاہی ہے معاف، اپنے فضل و کرم دے مطابق اجر و ثواب، اس ثواب نو تیرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول کر لے۔ نبی پاک علیہ السلام دے والدین چاروں یار، ازواج مطہرات، صاحبزادے صاحبزادیاں، نواسے نواسیاں، تمام اہل بیت اطہار، شہدائے کرب و بلا، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ عنہ، یا اللہ خاندان عالیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ اویسیہ سلاسل دے تمام بزرگ، میرے اللہ سرزمین کمالیہ رجانہ پیر مل عبدالحکیم، یا اللہ جتنے تیرے ولی اتھے آرام فرمان سب نو تحفہ قبول فرما لے، یا اللہ جنہ پاکاں جنہ بابیاں دے پیراں چ بیٹھے ہیں حضرت نے بھی تحفہ اللہ قبول فرما لے، بابا جی علم الدین یا اللہ حضرت نے تحفہ قبول، جتنے آپ دے مریدین رفقا سالکین سب دے نامہ اعمال چدا سب، نبی علیہ السلام دی ساری امت دے نامہ اعمال چدا ثواب دے، یا اللہ
جتنے اسی آئے ہیں ساڈے نال تعلق رکھن والے جڑے گئے سب دے نام اعمال چا ثواب دے یا اللہ کوشش ہی کیتی ہے کوشش ہی کر سکنی باقی تے سارے رنگ تیرے ساڈا کام تے پہنچا دینا ہے دس دینا ہے تیرا تیرے محبوب دا پیغام انہوں نے سنا دینا ہے باقی میرا کوئی اختیار نہیں اللہ میں جنہیں جوگا سا تیرا تیرے سونے دا پیغام سنا چڑھیا اللہ تو سانو عمل دی توفیق عطا فرما 5 ویلے دا نمازی کر دے ساڑیاں زباناں تے اپنا ذکر جاری کر دے ساڑے دلانو اپنی اور اپنے محبوب دی یاد دا تحفہ عطا فرما دے یا اللہ ہر آن والا کوئی خواہش آرزو دعا لے کے آیا ہے سب دیاں پوریاں فرما میری انہاں لئی ہی دعا ہے سارے نمازی ہو جائیں صرف نمازی نہ ہو جائیں بلکہ اگے نمازی بنانا لے نمازی ہو جائیں زیادہ تعداد نوجوان بچیاں دی اللہ انہوں نمازی کر دے اے تیرے محبوب دی اہل بیت نال اے یا اللہ حضرت مولا مرتضیٰ نال شیر خدا نال بڑا پیار کر دیں یا اللہ اس پیار دی تو پھیلنا دے اندر ہے گل پا دے کہ انہوں نے نماز والے نال پیار ہے وہ سارے نماز والے سن وہ مسجداں والے سن وہ تلاوت والے سن انہاں بچیاں دے دلاں چا گل پا دے یا اللہ انہوں نمازی بنا تاکہ جدے نال پیار کر دے نے جدو کل ہے حضرت علی پاک دی بارگاہ چ جان تے کتے بے نمازی نہ جان حضرت علی اے نہ کہنو تو میرے نال کس طرح نہیں محبت کیتی کہ تو نماز ہی نہیں سا پڑھتا اور میری چولی وچ تے میرے محبوب آرام فرما سن نماز جان دی وجہ نہ پھر بھی میری اکھاں چترو نکل آئی تو کیسا ہے میرا منن والا سا ویلا چوٹا بہ رہنا سا تو نماز ہی نہیں سا پڑھتا کوئی اللہ سانو نمازی کر دے اللہ سانو نمازی کر دے اللہ پھر ٹکرا والا نمازی نہ ہوئی عادت والے نمازی سانو عبادت والا نمازی کر دے والے جو ساڑے لیے ضروری ہے بہتر ہے سانو عطا فرما جو نہیں بہتر اللہ سانو دے تو روک لے جتنے یا اللہ تھے علماء تشریف فرمانے فضل فرما انہاں دے علم و فضل چ برکتاں عطا فرما اللہ سب دی خیر سب دا پلا جب ہو دمے واپسی یا اللہ لپے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے جی اب آپ نے